ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق الخیر بھی ہے، خالق الشر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے اندر فسق و فجور کی طاقت بھی رکھی ہے اور خیر کی طاقت بھی رکھی ہے، اور اتنا اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خیر چاہے تو اس طرف چلا جائے اور اپنی مرضی سے شر کی طرف چلا جائے تو ادھر چلا جائے، اور انجام دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ راستہ، اس کا انجام جا کر جنت ہے، اور یہ راستہ، یہ اس کے آخری انتہا جا کر جہنم ہے۔ یہ خیر اور شر ازل سے، جب سے دنیا آئی ہے، یہ ان کا آپس کا تقابل چلتا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہے، اور اس کے بعد آپ کی اولاد ہوئی تو سب سے پہلے ہی آپ کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے نے قتل کر دیا، حابیل قابیل۔ حابیل بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور قابیل بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جیسے آج کل ہم جتنے مسلمان ہیں، کافر ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو شرک کے مقابلے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا، اعمال میں کمزوری ہوتی تھی تو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ پہلے نبی نوح علیہ السلام ہے جو شرک کے مقابلے میں آئے۔ ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے بڑے جو ہے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، سورہ نوح میں جن کا ذکر ہے۔ تو وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے، اور قیامت تک یہ کفر اور شرک، اسلام کے آپس کی جو ہے وہ مخالفت، لڑائی، یہ ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رب العالمین ہے وہ، اور اس نے پھر ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مکلف بنایا جتنا اس کے بس میں ہے۔ شریعت کے شروع سے لے کر جب کلمہ انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ابتدا سے لے کر انتہا تک شریعت کے جتنے احکام ہیں آپ دیکھیں گے، اس میں کسی جگہ پر بھی انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ جو اس کے بس میں نہ ہو، ایسا بالکل نہیں دیا۔
میں ایک آسان مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہم لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی شخص اگر بیمار ہو، پانی نقصان دیتا ہو، یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ پانی ٹھنڈا اتنا ہے کہ اگر استعمال کر لے، غسل کرے، بیمار ہو جائے، تو شریعت نے اس کو کہہ دیا کہ تیمم کر لو. قیام نماز میں فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، لیکن کوئی شخص ایسا ہے، بیمار ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر رکوع سجدہ کر لو. اور اگر بیٹھ کر بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. تو شریعت کے احکام کہیں پر بھی، حتیٰ کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی جگہ پر اگر کافر آپ کو پکڑ لیں اور کنپٹی پر گولی رکھ کر، پسٹل رکھ کر کہہ دیں آپ کلمہ کفر کہہ دیں، قرآن کی صریح آیت ہے، صراحتاً یہ آیت موجود ہے، اس موقع پر آپ کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں. بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مر رہے ہیں، سوائے کتے کے گوشت کے، حرام کے، جان بچانے کے لیے وہ کھانا ضروری ہے، جان بچائیں گے. تو کتنی آسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. پھر خصوصیت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو پھر اور کتنی نرمیاں. سابقہ شریعتوں میں جو سختیاں تھیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سابقہ شریعتوں میں جو سختیاں تھیں، جو سخت قسم کے احکام تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ بھی آسان کر دی، آسان کر دی. اب پھر بھی کوئی شخص کہہ دے کہ نہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو پھر انسان کی خواہش جو چاہے کرے پھر. لیکن شریعت نے کسی جگہ پر جو ہے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ جس کے لیے کہ انسان کہہ دے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں. ایک چھوٹی سی مثال، علماء کرام کی ایک مجلس تھی. موجودہ زمانے میں سب سے مشکل، یہ پہلے بھی میں نے یہاں بیان کیا ہے، سب سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت مشکل ہے. گاڑی میں بیٹھے تو پہلی سیٹ پر خواتین بٹھاتے ہیں اور سر کھلا ہوا ہے، اب آپ کیسے اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکیں گے؟ بازار میں آپ کو لینے کے لیے جائیں یا خود آپ دکان کھول کے بیٹھیں تو سامنے سب کچھ ہو جاتا ہے. میں نگاہ کی حفاظت بہت مشکل. بات تو ٹھیک ہے. دوسرے صاحب نے فرمایا یہ کان کی حفاظت مشکل ہے، نگاہ تو انسان نیچے بھی کرے. آپ نے بازار جانا ہے تو گانے فلاں فلاں، یہ کیا کرو گے؟ یہ بہت مشکل. کسی نے کہا آج کل کی مجلس میں غیبت سے بچنا بہت مشکل، مسجد میں بیٹھتے ہیں تو بھی غیبت، فلاں بیٹھتے ہیں تو بھی غیبت، یہ اس سے بچنا مشکل ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ درست. تو آخر میں جو میر مجلس تھے انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنے اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت سب سے مشکل ہے. اپنے تو ٹھیک، بچہ آپ کا، آپ گھر میں قرآن پڑھائیں، چاہے وہ قاری صاحب کا بچہ ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث صاحب کا بیٹا ہے، چاہے وہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے، شیخ القرآن صاحب کا بیٹا ہے، پیر صاحب کا بیٹا ہے، اس نے پہلی جماعت، دوسری جماعت، 1 کلاس 2 کلاس گھر میں تو نہیں پڑھانا نا، قرآن تو گھر میں پڑھائے گا، اس کے لیے تھوڑا بہت سکول تو بھیجیں گے آپ. اب مفتی صاحب کا بچہ بھی ٹائی پہن کے جا رہا ہے، اس لیے کہ سکول میں پابندی ٹائی پہن کے آئے گا. اب اس کے لیے بھی وہ بالوں کی وہ کٹنگ، وہاں جائیں گے دائیں والا اور بائیں والا اور، آخر کیا کرے؟ کہا کہ سب سے زیادہ مشکل جو ہے اپنے بچوں کی تربیت. تو دوسرے سب لوگوں نے بھی ہاں ملایا، جنہوں نے آنکھ کا کہا تھا، کان کا کہا ٹھیک ہے اپنی حفاظت آسان ہے، بچوں کی بہت مشکل ہے. لیکن یاد رکھیں یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. یہ مشکل ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر ناممکن ہوتی اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ دیتا. اللہ تعالیٰ نے کسی ناممکن چیز کا حکم دیا ہی نہیں. اس سے متعلق میں عربی ایک تحریر ہے، اس کا حوالہ دیتا ہوں. ایک خاتون کی تحریر ہے، عربی مضمون. وہ کہتی میں اپنے ایک سہیلی کے گھر گئی تو
ایک بچی آ کے کہہ رہی امی سے، امی محل نہیں بنانا، امی جنت میں محل نہیں بنانا آج۔ ٹھیک ہے بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو۔ تھوڑی دیر بعد دوسری بچی آ رہی ہے، آ گئی تھی ابو امی آج جنت میں محل نہیں بنانا۔ تو چونکہ مہمان یہ خاتون کہتی ہے کہ میں گئی تھی تو میری سہیلی میرے ساتھ مصروف تھی، تو وہ بچیوں کو ٹال رہی تھی۔ ایک بچہ آ رہا ہے، پھر بچی آ رہی ہے، ابو امی وہ نہیں کرنا، جنت میں محل نہیں بنانا۔ اب میں ایک دفعہ سنی تو پہلی دفعہ تو سنی انسنی کر دی، جیسے بچے کہتے رہتے ہیں جیسا، لیکن دوسری نے بھی کہہ دیا کہ امی جنت میں محل نہیں بنانا، تو کان کھڑے ہو گئے۔ اب تیسرا بچہ بھی آ کے کہہ رہا ہے، پھر ایک اگلا بچہ دوبارہ آ رہا، امی نہیں بنانا۔ اب میری اس تجسس کو دیکھا تو پھر وہ جو ہے وہ میری سہیلی گویا ہو گئی، اور پھر بچوں کو بلاؤ، آؤ بیٹو آؤ محل بنات، آ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے اور کہا چلو پڑھ لو 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ پڑھنا شروع کر دیا سب نے، قل هو اللہ احد پڑھ لی۔ حدیث میں ہے نا یہ قل هو اللہ احد کی فضیلت ہے، اتنی فضائل ہیں آج حیران رہ جائیں گے۔ جو 10 دفعہ پڑھ لے گا جنت میں محل مل جائے گا۔ اچھا بچوں، جنت میں محل تو بن گیا، تو صرف محل بنانا ہے یا اس میں خزانے بھی رکھنا ہے؟ امی خزانے بھی رکھنا ہے، پڑھو لا حول ولا قوت 100 مرتبہ۔ اب ہر بچے سے 100 مرتبہ لا حول، حدیث ہے نا، کنزن خزانہ ہے عرش کے نیچے خزانوں میں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھ لیا۔ اچھا بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ نہیں بھیجنا؟ ہاں بھیجنا ہے۔ حوض کوثر کا پانی نہیں پینا جو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے، درود شریف پڑھ لو۔ اب وہ سہیلی کہتی ہیں یہ اس وقت ان کو سامنے یہ بچے جب فارغ ہو گئے تو اب میری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ اصل میں آپ کو پتہ ہے بچے گھر میں کارٹون تو دیکھتے ہی ہیں، آج اس کے علاوہ کون ہے؟ آج کل تو ماں گھر میں جو ہے وہ بچے کو موبائل دے کر سائڈ پہ ادھر آرام سے خوش ہو جاتی ہے، گھنٹے گھنٹے جو ہے وہ بچہ موبائل، نہ کھانے کی اس کو طلب نہ پینے کی طلب۔ جو بچہ کھانا نہ کھا رہا ہو موبائل ہاتھ میں دو، جو چاہو کھلاؤ، دوائی نہ پیتا ہو موبائل ہاتھ میں دے دو، کارٹون پکڑا دو، جیسی کڑوی دوائیں۔ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے فلاں صاحب مطالعہ کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی۔ بخاری شریف کے بعد جو دوسری مستند ترین کتاب ہے مسلم شریف، وہ لکھنے والے امام مسلم کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے کتب خانے میں تھے، مطالعہ کر رہے تھے، کھجور کا ٹوکرا قریب لا کر خادم نے رکھا، مطالعے میں غرق، ایک ایک کھجور کھاتے رہے، پتہ نہیں چلا زیادہ کھا کر فوت ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایسے کیسے؟ سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی تھی۔ آج بچے کو سب کچھ ہے، دیکھیں آپ موبائل دے کے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج کا بچہ موبائل کا ایسا عاشق، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی، یا ہاتھ میں دے کر جتنا چاہو جو چاہو کھلاؤ، تو وہ حدیث کے مطالعے میں تو ایسے مستغرق تو ہوں گے نا۔ تو یہ بچے لازماً کارٹون دیکھتے ہیں، وہ کارٹون میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ محل بنا رہا ہے، وہ ہندو کے بنائے ہوئے کارٹون، وہ فلاں یہ کرو فلاں یہ کرو، وہ تو اپنے عقائد سے متعلق۔ تو انہیں مصروف رکھنا تو تھا ہی، تو کیوں نہ اس کے لیے اچھا مشغلہ بنائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیں، وقت دیں، لازمی چیز ہے ایسا۔ تو میں نے ان کو اس پہ مصروف رکھا ہے، اور یہ بات تو 100% درست ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھنے کے فضائل یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے۔ تو یہ بچوں کی تربیت میں نے عرض کیا کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر کسی کے اندر فکر ہو۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں، غزہ فلسطین، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں وہ شہید کھیل رہے ہیں۔ آپ میں سے اکثریت چونکہ عربی نہیں جانتے اس لیے آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے جیسے بانٹے کھیلتے ہیں، گولی والے اور کھیلتے ہیں، وہ شہید کھیل، جیسے چھپن چھپائی ہمارا ہاں کھیلتے ہوتے ہیں، وہ شہید کھیل رہے ہیں۔ شہید کیسے کھیل رہے ہیں؟ کئی وہاں چھوٹے چھوٹے بچے لٹائے ہوئے ہیں، اور کچھ 2 بچے جو ہے ایک کو لٹا کر جو ہے لے کے جا رہے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، جیسے زخمی ہوتے ہیں نا اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، وہاں شہید لٹائے ہوئے ہیں۔ یہ شہید کھیل رہے ہیں۔ جو اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں تو پھر بڑے ہو کے یہی بنتے۔ اور ہمارے ہاں تو کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ ہاں،
کمرے کے اندر ہی کھانا کھانے کے بعد ہی باپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ گیند ہے، بیٹا جا کر کونے میں جا کر، یہ کرکٹ ایسی مصیبت ہے کہ وہ کمرے کے اندر بھی کھیلتے ہیں اور فلاں جگہ بھی کھیلتے ہیں۔ اسی کی تربیت ہو رہی، یہ تربیت ہو رہی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ خیر اور شر اس وقت سے ہیں، آپس کا ان سلسلہ ہے اور قیامت تک رہے گا، اور بندہ کتنا یہ کر سکتا ہے۔ یہ تیسرا جمعہ ہے، فلسطین سے متعلق ہم کچھ بات کر رہے ہیں، تو بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے متعلق میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، وہ میں نے عرض کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میں اور آپ کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے کہ جتنا میں اور آپ کر سکتے ہیں، جتنا میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نفلیں پڑھنی ہو تو میں تھوڑا سا آرام کر لو، میں عرض کر رہا ہوں، اگر پڑھنا ہے تو میں تھوڑا سا نفل تھوڑا سا پڑھنا ہو نا تو میرے پیچھے دیوار کے پیچھے پڑھ لو تو اچھا رہے گا۔ تشریف رکھیں، میں بتاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جب ہم تقریر کر رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ کے، لمبا واقعہ ہے۔ تو مسجد میں ویسے تو کوئی آدمی داخل ہو جائے تو اس موقع پر تحیت المسجد 2 رکعت پڑھنا چاہیے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب بہت زیادہ ہے اس کا۔ لیکن جب واعظ ہو رہا ہو تو جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، فاروق اعظم، ترمذی شریف کی روایت ہے، فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں یعنی تقریر کر رہے ہیں، تو عثمان غنی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے 2 رکعت نہیں پڑھی۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، جب یہاں واعظ ہو رہا ہو تو پھر تحیت المسجد پڑھنا ہو تو دیوار کے پیچھے پڑھ لے تاکہ میری توجہ نہ بڑھ جائے۔ وہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک، یہ ساتھی تھوڑا بہت سننے کے لیے آئے ہیں کہ یہ اوپر خطیب صاحب جو بیٹھے ہیں قرآن و سنت سے متعلق جو کچھ کہہ دیں گے، تو میں جب کسی ساتھی کو دیکھتا ہوں تو پھر میری توجہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اب دیکھا یہ تقریباً 2 منٹ محض اس وجہ سے ضائع ہوا کہ اس وجہ سے ضائع ہوا۔ اس لیے یہ درخواست یہ ہے، جتنے چاہیں پڑھیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آ کر سن لیں، لیکن اگر پڑھنا ہو تو دیوار کی اوٹ میں پڑھ لیں۔ طحاوی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم، صحابی کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، جب ہم فجر کی نماز میں آتے، آگے جماعت شروع ہو چکی ہوتی تو ہم سنت پیچھے جو ہے پڑھتے، یعنی دیوار کے اوٹ میں سائڈ تک پڑھ کر پھر جماعت میں شریک ہو جاتے تھے۔ تو ایسے موقع پر کوئی ساتھی تشریف لائے تو وہ اگر پڑھنا چاہے تو پھر دیوار کے اوٹ میں پیچھے کہیں پڑھ لیں تاکہ ہماری وہ توجہ خراب نہ ہو اور یہ ساتھی جو آئے ہیں انہیں کچھ مل جائے۔ عرض کر رہا تھا کہ خیر و شر کی یہ طاقتیں ہمیشہ چلتی آ رہی ہیں، اس سے متعلق آخری بات کر رہا ہوں۔ خیر کا تعلق ابھی 2 نومبر سے رائے ونڈ میں، لاہور کے ساتھ رائے ونڈ، وہاں اجتماع شروع ہو رہا ہے 2 نومبر سے رائے ونڈ میں اجتماع شروع ہو رہا ہے اور وہاں خیر کی طاقت ہو رہی۔ اور 2 نومبر سے پہلے 28 اکتوبر سے لاہور میں 16 دن 16 گلوکار، جس کو پرانے زمانے میں اور گندہ لفظ استعمال کرتے تھے، آج کل گلوکار اور ستارے اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، 16 دن جو ہے لاہور میں حکومت پنجاب کی سرپرستی میں 16 دن یعنی 28 اکتوبر سے لے کر 12 نومبر تک ناچ گانے ہوں۔ اب میں اگر ایسا کہہ دوں، یہ اس طرح کام، نام کسی کا نہیں لیتا، کون ہے، نام لے کر لعنت ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں اس کام پر اللہ کی لعنت، آپ کہہ دیں آمین۔ ہمارے مائیں بہنیں سب کچھ جو لٹ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہاں پیسہ تمہارا باپ کا ہے جو تم یہاں خرچ کر رہے ہو۔ ادھر تو کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ میں کچھ بھی نہیں اور گورنمنٹ خالی ہو رہی ہے اور پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، صوبہ جو ہے وہ کے پی کے وہ دفاع پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور پنجاب میں یہ، اور پنشن ختم کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات جانتے، میں تو چونکہ یہ چیزیں زیادہ نہیں جانتا، پیسہ نہیں حکومت کے پاس۔ 16 دن 28 اکتوبر سے لے کر 12 نومبر تک لاہور میں لوگوں کو ناچ گانا یہ سلسلہ کرایا جائے گا۔ آ کر جو ہے وہ ناچیں گے، گائیں گے، آ کر اقبال نے کہا تھا کہ ہاں تجھ کو بتاؤں
کہ تقدیر امم کیا ہے، ہاں کیا ہے، طاؤس و رباب اول نہیں، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ تقدیر امم یہی ہے کہ جب یہ شراب و کباب ہو تو قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہاتھ میں نیزہ تلوار ہو، جو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، پیچھے ورثے میں پاؤ پیسہ نہیں، یہی چھوڑ کے چلے گئے، تو اس وقت جو ہے عروج تھا۔ وہ ایک اور شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا ہوں میں، میرا جسم چور چور دیکھ کر جو ہے وہ آپ پریشان نہ ہو، ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا ہوں میں، ادھر ان رفعتوں کو دیکھو۔ وہاں تو ایک جو ہے خاتون کے پر معتصم آ کر بدلہ لے رہا تھا، معتصم، اور ایک جو ہے راجہ ہمارے سندھ میں یہاں اس وقت کا جو ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو بھیج رہا تھا، اور اب یہ ہے کہ وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں شہید ہو رہے ہیں، اور لاہور کا محسن نقوی مردار جو ہے ملعون، اور وہ یہ کرا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے ماتحت 16 دن کا ناچ گانے اور فلاں یہ کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو جو اس کام میں ملوث ہیں ان کو یہاں ہمارے پاک ملک سے ان کے ناپاک وجود کو ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ یہ بتاؤ، آپ جو ٹیکس کے پیسے دے رہے ہیں آپ اس کے لیے دے رہے ہیں؟ بھئی ہمارے جو ٹیکس کٹتا ہے، ہم پیسہ دیتے ہیں، یہ حکومت والے فلاں فلاں جو ہے یہ اپنے خزانہ جو پیسے دے رہے ہیں اپنے ہاں سے دے رہے ہیں، ہمارے والے پیسے دے رہے ہیں، کہ ہم نے پیسے اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ ناچ گانے والوں میں خرچ کر لو۔ کبھی کسی مسجد کا بل گورنمنٹ نے ادا کیا ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرات صاحب، بل پر بل آ رہے ہیں، اور گیس جو ہے وہ کہتے ہیں 193% مزید اضافہ مہنگی ہو رہی ہے۔ کسی مدرسے کا، کسی شیخ الحدیث کو، کسی جو مفتی کو ایسا ہوا؟ یہاں گویوں کو آپ ساتھ میں دیکھیں کہ جو 23 مارچ میں فلاں میں جو صدر پاکستان جو ایوارڈ عطا فرماتے ہیں اس میں علماء کرام، مفتیان کرام، شیوخ الحدیث کتنے ہوتے ہیں، اور یہ جو دوسروں کی راتیں گرم کرنے والے وہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی ان کو راضی کرتے ہیں، انہیں کو ایک ایوارڈ مل جائے۔ اب یہ 16 جو ہے، کیا خیال ہے کہ جیسے مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ ہوتی ہے مہینے کا آخر میں 15,000، 20، 25، 30,000، کیا یہ 16 گلوکار آ رہے ہیں ان کو اتنا دیا جائے گا؟ وہاں تو یہ کہ ایک ایک چھکے پر جو ہے لاکھوں مل جاتے ہیں، وہاں تو یہ کرکٹ کے ایک ایک کھلاڑی کو اس دن کسی نے لکھا تھا 60 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ تو ادھر خیر کی طاقت چل رہی ہے، خیر کا کام جا رہا ہے، بس دعا کرو اللہ تعالی ہمیں خیر کے ساتھ جوڑے۔ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، دعا پر یہ واقعہ یاد آ گیا، دعا پر یہ بصرہ کے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس ہے، منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ایک غلام جا رہا تھا، ایک غلام شرابی کبابی، ان کے 2 احباب اس میں ہیں، 4 درہم دے دیے، 4 درہم، اس آمین پر یاد آیا، 4 درہم دے دیے، جاؤ کچھ بازار سے پھل لے کر آؤ۔ گزر رہا تو ایک مجمع لگا ہوا ہے، تو پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا کہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے ہیں۔ تو بیٹھے تھوڑا سا سنا، اتنے میں ایک سائل مانگتا ہوا آیا، تو مجھے کچھ 4 درہم چاہیے۔ تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی فرمایا آپ میں سے کوئی شخص ان کو دے دے، اگر 4 درہم کسی کے پاس ہو تو ہم ان کو 4 دعائیں دیں گے۔ وہ غلام جو آقا کے 4 درہم لے کر آیا تھا بازار سے پھل لینے کے لیے، وہ 4 درہم اس کو دے دی۔ تو منصور رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ مجمع ہے کہ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے، آمین پر نا، تو آپ بتائیں کہ آپ کیا دعا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، آزادی چاہتا ہوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی نصیب فرمائے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دے، دعا مانگیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ فلسطین، ہمارے بیت المقدس کو، ہمارے قبلہ اول کو آزاد فرما، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو خیر سب لوگوں نے آمین کہا۔ دوسری دعا کیا چاہتے ہو؟ کہ 4 درہم آقا کے تھے، میرے تو نہیں تھے نا، اب میں واپس جاؤں تو میری کیا بنے گی؟ دعا کرو مجھے 4 درہم مل جائیں تاکہ میں آقا کو واپس کر دوں، دعا کر لی۔ تیسری کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ میرے آقا شرابی کبابی ہے بہت، ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، توبے کی توفیق مل جائے، یہ بھی دعا ہو گئی۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کا دعا مانگ لو میری
اور میرے آقا کی اور واز کرنے والوں کا کہ من آپ کی اور یہ جتنا مجمع ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. یہ بھی دعا ہو گئی. اب یہ چلا گیا اپنے آقا کے پاس، تو وہ تو تھا ہی وہ پی کر دھت فلاں چیز. بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو سبب بنا دیتے ہیں. جیسے فاروق اعظم تلوار لے کے گئے تھے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، راستے میں جو کچھ ہو گیا. اب یہ آقا کے پاس پہنچے، دیر سے کیوں آیا؟ وہ پھل بھی لے کے نہیں آیا. یہ بیچارہ بیگی بیل آقا جو ہے یہ تو غلام ہے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر، بہت مختصر کر رہا ہوں میں، تو کہا کہ وہ 4 درہم میں نے دے دیے اور 4 دعائیں لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا. فلاں ایک صاحب واز کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پہلی دعا یہ کہ میں نے دعا کی تھی غلام ہوں آزادی مل جائے. آقا نے کہہ دیا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا. پہلی دعا دستی قبول ہوگی. دوسری کیا مانگی تھی؟ کہا کہ وہ آپ کے پیسے تھے میرے تو نہیں تھے، تو میں نے دعا کرائی کہ 4 درہم جو ہے مجھے واپس مل جائے. جاؤ میں نے تجھے 4000 دے دیے. 4 کی بجائے اب آزاد ہو گئے تو کوئی کاروبار کرو گے نا، 4000 دے دیے. تیسری دعا میں نے آپ کے لیے کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو جو ہے توبہ کی، رونے لگے. توبہ تم گواہ رہو، اب میں اللہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں اپنے گناہوں کی طرف جو میں پہلے کیا کرتا تھا ان کی طرف نہیں جاؤں. چوتھی دعا یہ کہ اللہ کرے آپ کی بھی میری بھی اس مجمع کی بھی مغفرت ہو جائے. میں نے یہ دعا کرائی تھی. تو اس کا سردار آقا کہنے لگا یہ میرے بس میں تھوڑا ہی ہے، پہلے 3 میرے بس میں تھی. رات کو سو گئے، خواب میں ایک صاحب اعلان کر رہے ہیں اس کے آقا کو کہ جو کیا خیال ہے، تم مخلوق ہو کر، بندے ہو کر، غلام ہو کر، انسان ہو کر تم اپنا کام کرو اور وہ خالق ہو کر اپنا کام نہیں کرے گا. تم گواہ رہو، تمہاری بھی، تمہارے اس غلام کی بھی، اس مجمع کی بھی، سب کی مغفرت کر دی ہے. اس لیے ایسے موقع پر کب دعائیہ کلمہ ہونا چپکے سے نہیں بیٹھنا چاہیے، تو آمین کہنا چاہیے. کس کی آمین قبول ہو جائے وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے. اس لیے کہ عرض کیا میں نے کہ دعاؤں میں کتنے ہمارے بزرگ ایسے، ایک واقعہ محدث کا، محض اس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. ایک صاحب نے چھینک ماری تھی، چھینک الحمدللہ، تو اس نے جا کر یرحمک اللہ کہنے کے لیے 1 درہم کے کشتی خرید کر یرحمک اللہ کہہ دیا تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ کا تو بہانے چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہانے، نہ ہماری نماز، نہ ہمارا روزہ، نہ ہمارا حج، نہ ہماری زکوٰۃ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں ہم پیش کر سکیں یا اللہ ہم یہ لے کر آئیں. وہ تو رحمت للعالمین کے رب ہیں، اس کو بھی رحمت دینے والی ذات وہ ہے. وہ بس اپنے مخلوق کے، اللہ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تم اگر ایمان لاؤ اور تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے. وہ تو ہمیں نوازنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی اگر ہاتھ کھڑے نہ کریں، جولی نہ پھیلائیں تو یہ ہمارا ہی قصور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا دے، اپنا در کا بنا دے، اپنے در کے علاوہ کہیں نہ جھکائے. دنیا اور آخرت ہمیں اسی سے مانگنی چاہیے جیسے تمام انبیاء نے مانگی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.